تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خبیب کے بارے میں، اور خبیب کون ہے، اور خبیب ہم تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور ایک بندہ جب اللہ کی عبادت کر لیتا ہے اور جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کس قدر کامیابیوں سے نوازتا ہے. اب آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں سماعت کریں گے، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خاص طور پر کالج وغیرہ کے بچوں کو شیئر کریں، اور وہ نوجوان بچوں کو، مسلم نوجوان بچوں کو ضرور شیئر کر دیا کریں جو اپنی زندگیوں کو بس چبوترے کی حد تک رکھتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بھی آئیں گی جو آپ کو ناگوار لگیں گی، جو آپ کو یہ لگیں گی کہ بھائی یہ بندہ کیوں بول رہا ہے ہمیں. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ زندگی بس چبوترے پہ بیٹھنے کی، یہ زندگی بس ساگروں پہ اپنی زندگی ختم کرنے کی، یہ زندگی بس سگریٹ مار کے اپنی زندگیوں کو برباد کر دینے کی، اور یہ زندگی حقوق کے بل پہ اور حقوق کو مارتے ہوئے اپنی زندگی خراب کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی. تو لہٰذا اس ویڈیو کو پرسنل میں کوئی شخص نہ لے، نہ تو میرے دوست احباب لے، اور نہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو پرسنل میں ہرگز نہ لے، بلکہ میں عام بات کرنے والا ہوں. ہاں میرے بھائیوں، چند مہینوں سے، یعنی کہ چند مہینے میں دو ایسے تاریخی واقعات رونما ہو چکے ہیں ہمارے زمانے میں 2018 میں، کہ جن کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی ایک مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور ایک مسلمان جب اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل دیتا ہے، اور ایک مسلمان جب دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس کی ٹھوکروں پر، اس کے قدموں پر لا کے ڈال دیتے ہیں. ہاں میرے آنکھوں کے دو واقعات، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوں گے یہ واقعہ. پہلا واقعہ تو علی بنت کا ایک واقعہ، کہ میری ایک ویڈیو بھی آئی تھی علی بنت کے اوپر. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو نیچے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہ بھی دیکھیے کہ کس قدر اس نے سب سے پہلے تو مال کمایا، اور اتنا پیسہ کمایا کہ اربوں روپے اس نے کما لیے، اور دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں میں اس کا شمار ہونے لگا کہ یہ طاقتور بندہ ہے اور اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے. ہاں لیکن جب اس کی زندگی نے آخری لمحات جینا شروع کر دیے اور اس کو ایک کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ نہیں بھائی، اب میری زندگی بس اللہ کے واسطے وقف. تو اس نے اپنا سارا پیسہ، اپنا سارا مال قربان کر دیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو دیکھا دنیا والوں نے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہوا. ہاں اور ایک اور واقعہ جو دو دن پہلے ہوا، خبیب نامی ایک نوجوان، ہاں ایک رشین مسلم نوجوان، رشیا میں رہنے والا ایک نوجوان، جس نے بتا دیا کہ جب تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے، جب تم اللہ کے نبی پہ بھروسہ کرو گے، اور ان دونوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اس کے صحابہ کے مطابق، بزرگان دین کے مطابق جب گزارو گے تو پھر یاد رکھو دنیا تمہیں چیمپئن قرار دے گی. ہاں میرے بھائیوں، رشیا میں رہنے والا ایک نوجوان جب اس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک ریسلر کی حیثیت سے کیا، اور جب ایک ہفتے پہلے اس کی جو فائنل میں وہ پہنچا، UFC چیمپئن شپ فائنل میں جب وہ پہنچا، اور اس کا مقابلہ ایک کٹر یہودی سے طے تھا. ہاں اور ایسا کٹر یہودی جس نے اس کو گالیاں بھی دی، اس کے خاندان والوں کو اور تمام مسلمانوں کو گالیاں دی، اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا، نعوذ باللہ. ہاں اور اس نے یہ کہا کہ تمہارا مذہب غلط ہے اور تم تمام غلط ہو، تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، تم اسی طرح سے بہت سارے کام کرتے ہو جو میں گناہ تصور کرتا ہوں، لہذا تم بدترین قوم میں سے ہو، نعوذ باللہ. اس نے یہ کہا. لیکن جب اس کا مقابلہ ہوا خبیب کے ساتھ تو دنیا نے دیکھا کہ خبیب نے اتنے سارے مکے مارے اس کے منہ پر، اور اتنی زبردست فائٹ لڑی. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یوٹیوب پر ٹائپ کر کے دیکھیے خبیب فائنل فائٹ UFC چیمپئن. اتنے سارے مکے مارے کہ فوری وہ ہار گیا. ہاں میرے بھائیوں، یہ اس کی اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ طاقت کہ اس نے سب سے پہلے ایمان کو چنا. ہاں جب اس کی فائٹ شروع ہونے والی تھی تو میں نے دیکھا کہ جب وہ رنگ میں جا رہا تھا
تو رنگ میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ. اور جب اس کی فائٹ ختم ہوئی تو جب میڈیا والوں نے اس سے کوشچن آنسر شروع کیے تو سب سے پہلے اس کا جو ورڈ نکلا وہ الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے. ہاں میرے بھائیوں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں، ہم نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میں کام کروں گا چھوٹا موٹا، ختم میری زندگی. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی اس لیے نہیں دی تاکہ ہم چبوتروں پہ بیٹھ کر، تاکہ ہم ساگروں میں اپنی زندگی گزاریں اور سگریٹیں پیتے ہوئے اپنی زندگی تباہ کر ڈالیں. کیا یہ واقعیت ہمارے ماحول میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں رہی رہے؟ ہر گلی میں، ہر شہر میں دیکھیے کہ مسلم نوجوانوں کا کیا حال، کہ جبھی بھی سنڈے ہوتا ہے، جبھی بھی اتوار کا دن ہوتا ہے تو شام کے اوقات میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں محافل سجا لیتے ہیں. حقوں کی محفلیں سجتی ہے، باضابطہ سگریٹوں کی محفلیں سجتی ہے، آوارگی کی محفل سجتی ہے، گانے سننے کی محفلیں ہمارے نوجوان سجاتے ہیں. لیکن یہ نہیں سجاتے کہ میں اپنی زندگی کو کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھالوں، دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنوں. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہمیں اور آپ چبوتروں پر بیٹھ کر زندگی گزاریں، رات کے اوقات میں مسلم نوجوان بچیوں کو چھیڑا کریں. ہمارا یہ کام نہیں، بلکہ ہم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے تاکہ ہم امت مسلمہ کو اس مقام تک لے جائیں، تمام لوگوں کے سامنے اپنا دین پیش کر سکیں، اسلام پیش کر سکیں، جس طرح اس نوجوان خبیب نے پیش کیا. سلام ہو میرا خبیب کو، کہ جس نے بتا دیا دنیا کو کہ جب اللہ پر اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کو ٹھوکروں پر لا کر رکھ دیتے ہیں. ہاں آج کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں، آج خبیب کے پاس سب کچھ ہو گیا. سب سے پہلے تو ایمان مکمل، کہ ایمان کے مسلمان نوجوان اور اس کے ملینوں فالوورز، ہاں دنیا بھر میں چھانے والے. اس کو یہودی بھی چاہتے ہیں، اسے کافر بھی چاہتے ہیں، اسے عیسائی بھی چاہتے ہیں، سارے لوگ اسے چاہتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، عزتیں دینے والا اللہ ہے، ذلتیں دینے والا اللہ ہے، تو پھر کیوں عزتوں کے واسطے مسلمانوں کے نام پہ دھبا اڑا رہے؟ ہاں کیوں چند پیسوں کے واسطے اپنے آپ کو میوزیکلی پر آ کر اور اپنے آپ کو گانوں سے سجا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ ان نوجوانوں کی جو بھی زندگی ہوئی، جیسا کہ علی بنت کا جو واقعہ میں نے اسے پہلے سنایا اس ویڈیو میں، اور جب آج میں نے خبیب کا واقعہ آپ کو سنایا، یہ واقعہ ہماری زندگی میں کس لیے آ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم مٹی کے نیچے کام کرو. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میرے بھائیوں، ہم مسلم نوجوانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نیچے دب کے کام کریں، بلکہ ہم تو وہ پرندہ ہیں ہم جو کہ آسمانوں پر اڑا کرتے ہیں. تو میری اور آپ کی پہنچ جو ہونی چاہیے وہ آسمانوں پر ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے، دنیا کا ہر ہنر سیکھیے. آپ سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنیے، اور اچھا مسلمان بنتے ہوئے اپنے دوست احباب کو اور ہر ایک سے دوستانہ کریے اور ہر ایک کو بتائے کہ اسلام یہ ہے. لیکن آج ہم نے چبوتروں پر اپنی زندگی کو بنا لیا، اپنی تمام زندگی چبوترے پہ گزار دی، ساگروں کو کھا کر، گٹکوں کو کھا کر، سگریٹوں کو پی کر، حقے کو مار کر اپنی زندگی کو مختصر بنا لیا اور غیروں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ہے اسلام. کیا یہ ہے اسلام؟ بتاؤ مجھے، یہ اسلام کس نے تمہیں پیش کر دیا؟ کیا اللہ کے نبی نے اسلام تمہیں پیش کیا؟ کیا صحابہ اکرام نے اس طرح سے دین پیش کیا؟ کیا بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے اس طرح کا دین پیش کیا؟ نہیں میرے بھائیوں. تو کہاں سے لے کے آئے یہ ذلیل حرکتیں؟ میرے بھائیوں، یہ تمام کام یہودیوں کے تھے، یہ تمام کام غیر قوموں کے تھے، لیکن آج مسلمانوں نے لے لیا. میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، سگریٹ بنانے والی یہودیوں کی کمپنی، ساگرے بنانے والی یہودیوں کی کمپنی، اسی طرح سے جو بھی غلیظ چیزیں ہیں بنانے والی یہودیوں کی کمپنی، لیکن وہ لوگ کیوں نہیں پیتے؟ وہ لوگ اس لیے نہیں پیتے، ان لوگوں نے اس لیے بنایا تاکہ وہ پی کر مسلمان خراب ہو جائے اور ان کے جو دماغی حالت ہے وہ کمزور ہو جائے اور وہ آگے نہ بڑھ سکے. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں. ہاں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو خاص طور پر شیئر کر دیا کریں. اللہ کرے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ تمام کو بھی ہدایت دے. اور آخر میں آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں.
انشاءاللہ تبارک و تعالی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے سے بھی اور آپ کے ذریعے سے بھی دین کا اتنا بڑا کام لیں کہ ہم تمام نوجوانوں کو متحد کر سکیں اور اپنا ایمان کو پکا اور قوت بنا سکیں، یعنی قوت والا ایمان بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔